کل سنیے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا. شیخ رشید صاحب کو کل تقریباً 7:30 سے کہیں 8 بجے کے دوران سما ٹی وی کے دفتر لایا گیا جو لاہور میں سما کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور وہاں پر ان کو لانے والے ایجنسیوں کے لوگ جو سادہ کپڑوں میں تھے. آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب کا گریبان پھٹا ہوا تھا, ان کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے, اور ان کو لوگوں نے ارد گرد سے پکڑ رکھا تھا اور وہ گھسیٹتے ہوئے دفتر کے اندر لے کے آئے. اور ایک بندے نے شیخ رشید صاحب کا کالر پیچھے سے یوں پکڑا ہوا تھا اور وہ یوں پش کرتے ہوئے ان کو اندر لا رہے تھے. ان کو اندر لائے اور وہاں پر بہت زیادہ ایک دم سے شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک نیوز چینل کا وہ دفتر ہے, وہاں پہ بہت سٹاف ہوتا ہے, لوگ دیکھنے لگ گئے سر اٹھا کے آ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ شور مچ گیا تو پھر سما ٹی وی کی مینجمنٹ نے فوری طور پہ انٹروین کیا, اور علیم خان صاحب جو سما ٹی وی کے اونر اور چیئرمین ہیں, ان کے دفتر میں شیخ رشید صاحب کو گھسیٹ کے لے جایا گیا. اور علیم خان جو کہ ملک میں موجود نہیں ہے, تو ملک میں موجود نہیں ہے یا ایٹ لیسٹ کم از کم اس وقت آفس میں موجود نہیں تھے. ملک میں موجودگی کا شاید میں سوری غلط کہہ گیا, لیکن وہ آفس میں موجود نہیں تھے. ان کے دفتر میں جا کے بٹھایا گیا. ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پر جب شیخ رشید صاحب کو بٹھایا گیا, اور جب بٹھایا گیا تو اس دوران بھی ایک شخص ان کی بدستور کالر کو پکڑ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, اور ایک بندہ شیخ رشید صاحب کے دائیں طرف اور ایک شیخ رشید صاحب کے بائیں طرف کھڑا ہوا تھا. شیخ رشید صاحب کو شدید پسینہ آ رہا تھا, منہ لال تھا, اور آپ کو معلوم ہے شیخ رشید صاحب وگ لگاتے ہیں, تو ان کی وگ بھی تھوڑی سی اکھڑ کے سائڈ پر ہوئی تھی. اور اس دوران پھر ذرائع بتاتے ہیں کہ منیب فاروق صاحب کو بھی چیئرمین کے دفتر میں بلوا لیا گیا, وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑے سے ذرا حیرت میں تھے کہ شیخ رشید صاحب کو کس حلیے میں دفتر لایا گیا. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور اس دوران ذرائع بتاتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے آگے ایک کاغذ رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ انٹرویو میں بولنا ہوگا مبینہ طور پہ. منیب فاروق صاحب کو بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک کاغذ دیا گیا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہوگا. ذرائع بتاتے ہیں کہ جب شیخ رشید صاحب وہ مبینہ کاغذ پڑھ رہے تھے تو اس میں کچھ باتیں عمران خان صاحب کے بارے میں بلو دا بیلٹ بھی تھیں. تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں یہ باتیں نہیں کہوں گا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا اس کے رد عمل میں؟ شیخ رشید صاحب کے منہ پر وہ جو ایجنسی کے لوگ تھے انہوں نے تھپڑ مارا, اور کمرے میں موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام لوگ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا انہوں نے دیکھا ہے. کین یو امیجن ایک شخص جو 8 دفعہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا ہو, متعدد وفاقی وزارتوں میں وہ بطور وزیر سرو کر چکا ہو, 73 سال اس کی عمر ہے. آپ اٹس اے پبلک پلیس نا, جب آپ بہت سے لوگوں میں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں. اور اس پر کہتے ہیں کہ شیخ رشید بچوں کی طرح بلک کے رونے لگ گئے, بلک بلک کے, اور انہوں نے باقاعدہ یوں ہاتھ جوڑ کے کہا میرے سے یہ نہ کرواؤ, میں یہ نہیں کر سکتا. اس پر ذرائع بتاتے ہیں کہ منیب فاروق صاحب نے انٹروین کیا, ایک چودھری اکرم صاحب ہیں انہوں نے انٹروین کیا,
اور انہوں نے ایجنسی کے لوگوں کو کہا کہ یہ مت کریں ان کے ساتھ، یہ پلیز یہ ادھر مت کریں، اس طرح مت کریں سلوک. بٹ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چھوڑ دیں، ہمیں ان کو ڈیل کرنے دیں، آپ مت بیچ میں انٹروین کریں. فار می دس آل از ریئلی پینفل کہ یہ کچھ ہوا. میں منیف فاروق صاحب سے میرا ایک احترام کا رشتہ ہے. میں آئی مسٹ ایڈمٹ میں ان کو بطور اینکر پسند کرتا ہوں کہ وہ اچھے ینگ انرجیٹک اینکر ہیں، اوپینین اچھی ہوتی ہے، وہ ایک وکیل ہیں تو قانون کو بھی سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، تو ایک پلس پوائنٹ ہے ان کے لیے. ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب کیا حال ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، کافی وزن شزن بہتر ہوا ہے. بہتر ہوا ہے. کہاں تھے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہ ہی سمجھے تبلیغی جماعت کے قرآن کا 40 دن مطالعہ ہی کرتا رہا. اچھا. اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو، لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے. خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں. خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی، خبروں کی کوئی بات نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں 40 دن لگانے کے، تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ اسٹڈی پر زیادہ صرف کیا. ماشاءاللہ، وہ تو سعادت کی بات ہے. لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان؟ سخت تھا. چلہ سخت. اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے، آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں. یہ آپ نے ایسا سوال کیا، بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی میں ہی، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا. غائب ہو جائے چلہ، یہ تک غائب ہو جائے. چلہ غائب ہو گیا. نہیں بٹ عبادت کا ٹائم ملا، تھوڑا تہجد کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا. پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں. وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے، وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھاگتے رہے. وہ بیچارہ بیٹوں کی جگہ نا، میں میری تو اولاد نہیں ہے، وہی اولاد ہے، شاکر ہوا، راشد ہوا جی، تو وہ ان کو فکر لگی رہی، میں ان کو بتا نہیں سکا. اچھا. تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں. آپ کی ان سے کل ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے. لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں واپس چلے سے فارغ ہو گیا. 40 دن پورے ہو گئے ہیں میرے. اچھا، 40 دن آپ کے پورے ہو گئے. تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں، اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ، لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا. اور ایک اور یہ بھی بات عرض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سب نے تعاون ہی کیا. ہر فریق نے تعاون کیا، وضو والے نے پانی دیا، سب لوگوں نے تعاون کیا، اور یہ 40 دن خوش اسلوبی سے کٹ گئے. شیخ صاحب، آپ جانتے ہیں نا، میں کئی دفعہ آپ کا انٹرویو لے چکا ہوں، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کر ہی جائیں. ارے شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے آپ؟ انٹرویو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے، اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے پاکستان میں، میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے، اور پاکستان میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں. اور گیٹ نمبر 4 جو کہ سارے سیاستدان بعد میں، اب مجھ سے باجوی نے صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئے ان گیٹ نمبر 4 کتنے ہے، میں کہا جی یہ 4 کتنے 9 والے پاسے ٹر کے ہونا ہے. سو میں کل بھی فوج کی، جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہمایوں کے والد صاحب سے، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا، میں کونسلر بنا، میں نااہل ہو گیا تھا، اہل ہوا،
ان کی وجہ سے. اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں, کھڑا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں, نسلی ہوں, اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم فوج ہے, اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کی جی کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی